بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر عدنان احمد. آج میں آپ کے ساتھ ایک زبردست کیس شیئر کرنے لگا ہوں جو میرے لیے ایک بہت ہی موٹیویشنل تھا، جس کی وجہ سے میں نے ویٹنری پروفیشن کو اعزاز اور فخر سمجھا، اور جس نے میری ویٹنری پریکٹس کو ہلا کر رکھ دیا. ایک عجیب کہانی، ایک جذباتی کہانی، ایک موٹیویشنل کہانی. صرف اور صرف مختصر الفاظ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک ایسی کہانی تھی، جیسے میں کیس پہ پہنچا، میں نے دیکھا کسان کی گائے آخری ڈگروں میں تھی، آخری اس کے لمحات تھے، بس آخری چند سانسیں اس کے اندر باقی تھی. تھلیریا اور اناپلازما نے اس کو ہلا کر رکھ دیا تھا. یہ ویسے عام گائے نہیں تھی، یہ ایک غریب کسان کی امید تھی، یہ اس کے آنے والی نسل کا خزانہ تھا، یہ اس کے بچوں کے دودھ کا واحد سہارا تھا. اور اس کسان جو ہے اس پہ مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ تھا. اس کا اس کاروبار کے علاوہ، اس گائے کے علاوہ کوئی بھی کاروبار نہیں تھا. جیسے ہی میں فارم پہ پہنچا، میں نے دیکھا کسان کی گائے وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی، بخار اس کا بالکل ہی جو ہے بیٹھا ہوا تھا، سب نارمل تھا. اور اس کے علاوہ میں نے اس کی جو ہے آئی ریفلیکس چیک کی، اور اس طرح باقی اس کے ریفلیکسز میں نے چیک کیے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ بس گائے کے اندر کچھ ہی سانسیں باقی ہیں. کسان کی آنکھوں میں آنسو تھے، بے حد پریشان تھا. اس کی بیوی جو ہے وہ دروازے کے پیچھے سے دعائیں کر رہی تھی، اور دعاؤں کی آوازیں آ رہی تھی مجھے. میں نے کسان کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے. جلدی میں نے ان سے جو ہے ہسٹری لی. مجھے پتہ چلا کہ تھلیریا اور اناپلازما کی وجہ سے گائے جو ہے وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی. بے حد کمزوری کی وجہ سے گائے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور اس کی شکل سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ گائے جو ہے اس کا BCS اسکور بہت زیادہ کم ہے. میں نے فوری طور پر کسان کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہم اگر ایک جان نہیں بچا سکتے تو اس کے پیٹ کے اندر جو دوسری جان ہے، جو اس کا بچہ ہے، جس کو ابھی 10-15 دن اس کے اندر باقی ہے، تو اس کا کیا ہوگا. کسان کی گائے وہ کڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اور جو ہے وہ مطلب کہ بالکل لیٹی ہوئی تھی، ریکمبینٹ کنڈیشن میں تھی، لیٹرل ریکمبینسی میں تھی. میں نے فوری طور پر کسان کے ساتھ مشورہ کیا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. تو اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگر گائے کی جان نہیں بچا سکتے، چاہے ہم اپنی پوری کوشش بھی کریں گے، تو ہم جو ہے بچے کی جان بچائیں. فوری طور پر کسان نے ایگری ہو کے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جو آپ کو صحیح لگے بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرو. میں نے فوری طور پر اپنے آپریشن کا سامان وغیرہ منگایا، اور فوری طور پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ گائے کا ہم سی سیکشن کریں، اور سی سیکشن کے بعد ہم جو ہے اس کا بچہ نکالے. شاید اللہ کرے وہ زندہ ہو، شاید اس کی جان بچ جائے. آپریشن کا سامان منگاتے ہوئے میں نے گائے کو IV فلوئڈز دینا شروع کیا تاکہ گائے تھوڑی سی سٹیبلائز ہو جائے. اس کے علاوہ میں نے اس کو اینٹی بایوٹکس دیے، اور پوسٹ اینٹی پروٹوزول کچھ جو ہے میڈیسن میں نے اس کو دیے تاکہ اس کے وائٹلز جو ہے وہ بحال ہو جائے، اور وائٹلز گائے کے وہ تھوڑے سے جو ہے نا نارمل پوزیشن پہ آ جائے. بے حد کوشش کے بعد بھی اس کے وائٹلز جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈسٹرب ہو رہے تھے، نارمل پہ نہیں آ رہے تھے. گائے جو ہے وہ خراب ہونے کی طرف جا رہی تھی. اتنے میں میرا اسسٹنٹ آیا آپریشن کا سامان لے کر. بسم اللہ پڑھی، ہم نے آپریشن اس کا سٹارٹ کر دیا. آپریشن جیسے میں نے سٹارٹ کر دیا، ادھر جو ہے اس کو گائے کو انفیوژن ڈرپ لگی ہے، اور ادھر جو ہے میں نے گائے کا سی سیکشن سٹارٹ کر دیا. بسم اللہ پڑھ کے ہم نے دعا کی، یا اللہ گائے کا بچہ زندہ ہو. جیسے میں نے آپریشن سٹارٹ کی، جیسے میں نے یوٹرس کھولا، الحمدللہ گائے کا بچہ بالکل زندہ تھا، زبردست تھا. گائے کو چونکہ کسی اچھے ڈاکٹر نے کوئی اچھا سیمن رکھوایا تھا، تو اس کا بچہ جو ہے وہ خوبصورت ہالسٹین فریزین تھا. میں نے بچہ نکالا، اس کے وائٹلز بحال کر کے میں فوری طور پر دوبارہ گائے کی طرف آیا، اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ گائے کا بچہ بچ گیا. اب دل سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ اللہ کرے گائے بچ جائے. ہم نے
बिस्मिल्लाह पढ़ी, गाय को हमने जो है सूचर किया और गाय को हमने दोबारा इन्फ्यूजन्स वगैरह लगाए और गाय को अपनी पूरी कोशिश करते हुए हमने बड़ी मेहनत की कि गाय बच जाए, गाय के वाइटल्स थोड़े से बहाल होए, थोड़ा सी जो है ना मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई और मैंने देखा कि गाय जो है वो अच्छाई की तरफ जा रही है। तो नेसेसरी एंटीबायोटिक्स, कुछ मेडिसिन मैंने फार्मर को दिए, किसान को दिए कि ये आपने इस टाइम पे इस्तेमाल करनी है। और हमने जो है किसान का जो बच्चा था उसके लिए कोलेस्ट्रम का बंदोबस्त किया, हमने जो है उसके लिए जो नेसेसरी उसके रिक्वायरमेंट्स थे तो उसके लिहाज से मैंने किसान को समझाया ये इस तरह करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक गाय के बच्चे की जान बचाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मेरे लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी थी, बहुत ज़्यादा जो है मैं इससे मुतासिर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी वो गाय का बच्चा जो है मैं जब भी जाता हूँ तो वो जो है उसे देख के तो मेरे जो है वो जज्बात उभर आते हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। ये आप अभी एक वीडियो देखेंगे उसके फार्मर के साथ, तो गाय का अगले दिन जो है वो गाय अल्लाह की जो है मर्ज़ी से वो फौत हो गई थी, क्योंकि गाय पहले भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसका बच्चा जो है वो ज़िंदा रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका बच्चा तकरीबन है 4 से 5 महीनों का। उसके जो है ना मैंने उसके फार्मर के साथ एक वीडियो बनाई है, देखिए आप सुने वो क्या कहता है। कहता है ये छोटी बछड़ी मुझे 3.5 लाख की पड़ी है। دا غوا چې دا د خی چې دا د دې مور ډېره زیاته بیماره او اخري سټیج کې وه، چې کله دې له زه رالمه دا د بچ کېدو نه وه، ختمېدو ته تقریبا نږدې وه. په فوري طور موږ سی سیکشن وکړو، د دې نه هم دا بچی رالر کړو، بچی هم ترې رالر کړو، واپس هم غوا وګنډه، دا خواري ماري مو ورسره وکړه، ډریپونه انفیوژنز او هر سره مو ورته وکړه، خو غوا بچ نه شوه. خو د هغې غوا په بدله کې مونږ ته دا سخی پاتې شوه. دا سخی داسې باید دا مونږ ته په 3,33,000 روپو کې ولاړه. نو د دې مطلب دا دی چې لکه دا سی سیکشن نه مونږ ته شکر الحمدلله دا یو فایده راووته. که مونږ ته دا فایده که مونږ دا ترې نه وی راویستي نو کیدای شي مونږ ته نقصان سات شوی، کیدای شي دا بچی اوس هم ختمه شوی، ضایع شوی. نو الحمدلله دا ته مونږ غټه فایده کړو چې سخی هم ترې راویستو، سخی سخی د بچی ده او ماشاءالله ښه په ښایسته نسل کې هم ده، ښه بهترینه ده. او داسې نه ده دوی بیا په بله غوا باندې د بل غوا په شودو باندې وساتله. نو شکر الحمدلله ښه ګروت هم کړی، ښه برابر ده. نو الله دې وله نیک عمله صالحه لویه کړي، الله دې وله د دې نه د دې بچي ورکړي چې د دې واړه او د دې زاګه مشران ټول په شودو باندې ماړه شي. الله په امان. اس پوری سٹوری سے میں نے 2 باتیں اخذ کیے ہیں. پہلی بات یہ کہ اگر جو ہے جانور کو تھلیریا اناپلازما کی بیماری ہے، بلڈ پروٹوزون کی اس کو بیماری ہے یا کوئی اور بیماری بھی ہے تو آپ نے پریگننسی کو خطرے میں نہیں ڈالنا. آپ نے اس کا علاج ایسا کرنا ہے کہ وہ فوری طور پر ٹھیک ہو جائیں. فوری طور پر بحالی کی ضمانت ہے. اگر آپ فوری طور پر علاج نہیں کرتے تو یہ آپ نقصان کر رہے ہیں. دوسری بات میں نے یہ جو ہے اس سے اخذ کی ہے کہ بروقت فیصلہ کسی بھی کلینکل کیس میں یہ آپ کے لیے بڑا ہی جو ہے نا مطلب کہ وہ کریٹیکل ہوتا ہے، بڑا ہی ضروری ہوتا ہے اور امپورٹنٹ ہوتا ہے. بروقت آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم نے بروقت نہ فیصلہ کیا ہوتا تو شاید گائے کا بچہ بھی گائے کے اندر ہی فوت ہو جاتا. تو بروقت فیصلہ اور یہ ماننا کہ سی سیکشن جو ہے یہ خطرناک ہے، اس کے جو ہے پوسٹ آپریٹیو کیئر جو ہے وہ مشکل ہے، یا آپریشن کے بعد گائے نہیں بچتی، یا یہ باتیں یہ ساری باتیں جو ہے یہ ذہن سے نکال کے تو آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے. اور یہ فیصلہ آپ کی گائے کا مستقبل ثابت ہو سکتی ہے اور یہ آپ کے لیے مفید بھی ہو سکتی ہے. الحمدللہ ہم نے بہت سارے سی سیکشنز کیے ہیں. آپ میرے یوٹیوب چینل پہ، فیس بک اکاؤنٹ پہ آپ میرے بہت سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ دوبارہ بھی وہ پریگننٹ ہے. تو آپ نے بروقت فیصلہ کرنا ہے.
تو پہلی بات یہ تھی کہ تلیریا انفلازما کی وجہ سے گائے کے پریگنینسی کو اپنے خطرے میں نہیں ڈالنا. دوسری بات یہ کہ آپ نے بر وقت فیصلہ کرنا ہے کسی بھی کیس کے لیے, چاہے وہ سی سیکشن کے لیے ہو, چاہے کوئی اور آپریشن کا جو ہے معاملہ ہو, کوئی بھی کیس ہو, آپ نے بر وقت فیصلہ کرنا ہے. بر وقت فیصلہ انشاءاللہ تعالی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں. ہماری اس موٹیویشنل سٹوری کو ایک جو ہے اچھے انداز میں آپ ایکسیپٹ کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.